میرا نام عالیہ ہے۔ میری عمر 17 سال تھی اور میں اپنے کالج میں پڑھنے والے ایک لڑکے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ لڑکا سب سے کٹا کٹا رہتا تھا، کسی سے اس کی دوستی نہیں تھی۔ وہ کالج میں نیا تھا، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن مجھ کو وہ دور دور سے دیکھا کرتا تھا اور میں جانتی تھی کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد اور بہت لاڈلی تھی، لیکن مجھ میں زمانے کی سی چالاکی نہیں تھی۔ میں بہت معصوم تھی کہ میں نے زمانہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں بہت خوبصورت تھی، یہی وجہ ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے ہمیشہ چھپا کر رکھا اور وہ کبھی بھی کسی ایرے گیرے سے میرا رشتہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں کسی ایسے گھر جاؤں جہاں میری بہت زیادہ قدر کرے، اور میری خوبصورتی میں چار چاند لگاتی تھی میری نیلی آنکھیں۔ میری آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، کوئی بھی میری آنکھوں کو ایک دفعہ دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ حسن بھی میری آنکھوں میں ہی کھو جایا کرتا تھا اور اس کا یوں دیکھنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ ہماری بات چیت شروع ہوئی اور ہم نے ایک دوسرے سے قائم ہونے والے رشتے کو دوستی کا نام دیا، اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا، اور کب ہماری دوستی محبت میں بدل گئی ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ حسن نے کہا کہ وہ جلد سے جلد مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ بھی اچھے خاندان سے تھا اور اس کی نوکری بھی لگنے والی تھی۔ میرے ماں باپ کے مقابلے میں وہ کچھ کم حیثیت تھا۔ میرے ماں باپ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا رشتہ ان سے چھوٹے لوگوں میں ہو، پر میں نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا کہ مجھے اگر شادی کرنی ہے تو حسن سے ہی کرنی ہے۔ انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ میرے پاپا نے مجھے بہت سمجھایا، لیکن میں نے ضد کی اور ضد میں آ کر ان سے بدتمیزی بھی کر ڈالی، اور ان کا کہنا تھا کہ 4 دن کی دوستی کے بدلے کسی کو ہم سفر نہیں بنایا جا سکتا، پر میں نہ مانی۔ 2 دن جب میں نے کھانا نہیں کھایا تو میرے ماں باپ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جو تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، کھانا کھا لو نہیں تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میں نے ان کی محبت کا فائدہ اٹھا لیا، ان سے اپنی بات منوا لی۔ اور حسن کے گھر رشتہ ہونے میں کچھ اچھی باتیں بھی تھیں، وہ یہ کہ گھر ان کا اپنا تھا اور گھر میں حسن اور اس کی ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا تھا۔ میں بھی پرسکون ماحول کی عادی تھی۔ ہم بھی گھر میں 3 ہی لوگ تھے۔ اسی طرح میرے سسرال میں بھی زیادہ رش نہ تھا، اور اس بات سے میرے ماں باپ بھی کچھ مطمئن ہوئے تھے۔ حسن کی ماں کو جب میں نے پہلی بار دیکھا تو میں حیران رہ گئی کہ وہ اس کی ماں کم اور اس کی بڑی بہن زیادہ لگتی ہے، کیونکہ وہ بہت ہی جوان اور حسین تھی۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہم قبائلی لوگ ہیں اور میری شادی 14 سال کی عمر میں کر دی گئی تھی۔ جب میں 15 سال کی ہوئی تو حسن اس دنیا میں آ گیا۔ گویا میں اپنے بیٹے سے صرف 15 سال ہی بڑی ہوں۔ اس کے والد صاحب جلدی دنیا سے چلے گئے، جبکہ وہ مجھ سے کافی بڑے تھے۔ میں اس بات پر بھی خوش ہوئی کہ میری ساس کوئی روایتی ساس نہیں ہے، بلکہ اس کی اور میری عمر میں تو زیادہ فرق نہیں ہے، تو میری اس سے کافی بات چیت ہو جائے گی۔ میری شادی حسن کے ساتھ بہت دھوم دھام سے ہوئی، لیکن جس دن میری شادی تھی اس دن میں نے ایک بات نوٹ کی کہ میری شادی والے دن میری ساس بہت اداس نظر آ رہی تھی، ایسے اداس جیسے ان کے بیٹے کی نہیں بلکہ بیٹی کی شادی ہو رہی ہو۔ پھر میں نے میری ساس اور میرے شوہر کو ایک کونے میں کھڑا دیکھا، جہاں ان کی شکلوں سے ہی دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ شاید کوئی اندرونی بات ہو، شادیوں میں ایسی باتیں ہو ہی جاتی ہیں، شاید ان کو ہماری کوئی رسم پسند نہ آئی ہو، یا ہمارے خاندان سے کسی نے کوئی بات کہہ دی ہو۔ میں نے اپنی ساس کو دور سے روتے ہوئے بھی دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ جانے وہ کیوں رو رہی ہیں۔ خیر میں نے سوچا کہ میں بعد میں ان سے آرام سے بات پوچھ لوں گی۔ شادی کی رات میں اپنے کمرے میں بیٹھی حسن کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا کیا خواب اور سپنے سجائے بیٹھی تھی کہ آج خوب ساری باتیں کروں گی اور اس سے بتاؤں گی کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کیا کیا سوچا ہے۔ میں تو اپنے ساتھ ہنی مون کے ٹکٹ بھی لائی تھی اور بے حد خوش تھی، پر جب دروازے کھلنے کی آواز آئی اور میں ذرا سلیقے سے بیٹھی، پر جب کوئی اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ حسن نہیں بلکہ میری ساس صاحبہ تھیں۔ میرا دل ہی بیٹھ گیا کہ خیر کی خبر ہو اس ٹائم، ورنہ میری ساس کا میرے کمرے میں کیا کام۔ انہوں نے کہا کہ تم کپڑے بدل کر سو جاؤ، حسن آج کمرے میں نہیں آئے گا، اس کے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ باہر چلا گیا ہے۔ اس کا وہ بہت ہی قریبی دوست ہے، اسی لیے رات ہسپتال میں ہی رہے گا، تم آرام سے سو جاؤ، صبح کا ناشتہ حسن تمہارے ساتھ ہی کرے گا، اسی لیے پریشان نہیں ہو۔ مجھے ایک پل کو تھوڑی مایوسی ہوئی،
پر ہے کسی کی جان کا سوال تھا، اور ویسے بھی اب تو میرا اور حسن کا زندگی بھر کا ساتھ تھا، اس لیے میں کپڑے بدل کر سکون سے سو گئی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر حسن موجود تھا، ہم نے ساتھ ناشتہ کیا اور پورا دن ہم نے ایک ساتھ گزارا۔ جیسے ہی شام ہوئی اور میں اپنے کمرے میں آئی تو میں نے دیکھا کہ حسن سامان پیک کر رہا تھا۔ میں حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ کہاں کی تیاری ہے، کیونکہ ہنی مون کا تو ابھی میں نے اس سے بتایا ہی نہیں تھا، اور مجھے لگا کہ شاید وہ مجھے کوئی سرپرائز دینا چاہتا ہے، تو میں دل ہی دل میں بہت خوش ہو گئی۔ اور جب مجھے حسن نے یہ بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے تو میری تو جیسے روح ہی فنا ہو گئی۔ اس نے کہا کہ وہ باہر کے ملک جا رہا ہے اپنی نوکری کے لیے۔ میں نے اس سے کہا کہ کل پرسوں شادی ہوئی ہے اور آج آپ جا رہے ہیں، 1-2 ہفتے تو گزار لیں۔ حسن بہت مشغول لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے بہت مشکل سے یہ نوکری ملی ہے، اگر آج میں نہیں گیا تو یہ نوکری میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، پھر میں نے تمہارے باپ سے وعدہ کیا ہے کہ تم کو زندگی بھر خوش رکھوں گا، تو ان خوشیوں کو خریدنے کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں تو اس بات پر دکھی تھی کہ وہ 1 ہفتہ بھی نہیں رک سکتا۔ حسن نے کہا اگر میں رک سکتا تو کیوں جاتا، بس تم اپنا خیال رکھو، میں 6 مہینے بعد واپس آ جاؤں گا۔ میں نے امی سے کہہ دیا ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گی، اور 6 مہینے تو یوں گزر جائیں گے۔ حسن 2 گھنٹے میں ہی ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں نے اسے دکھی دل کے ساتھ رخصت کیا۔ میں بہت پریشان تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ چلا جائے، بھلا کسی کا دولہا شادی کے تیسرے دن بھی جاتا ہے؟ ابھی تو ہم نے ساتھ بیٹھ کر باتیں بھی نہیں کی تھی، اور میرا ہنی مون کا پلان تو بیچ میں ہی رہ گیا۔ پر میری ساس بہت اچھی تھی اور مجھے پورا دن کوئی کام بھی نہیں کہتی تھی، جبکہ اس گھر میں کوئی نوکر نہیں تھا، اور جب رات ہوتی تو وہ میرے لیے ایک دودھ کا گلاس لے کر آتی۔ جب تک میں وہ دودھ کا گلاس پی نہیں لیتی وہ میرے سامنے ہی کھڑی رہتی۔ میں تو حیران تھی کہ آج کل کے دور میں بھی کوئی ایسی ساس ہوتی ہے جو بہو کا بیٹی کی طرح خیال رکھے۔ وہ بھی یہی کہتی تھیں کہ مجھے بیٹی کی بہت خواہش تھی، لیکن ان کے ابو جلدی اس دنیا سے چلے گئے، اور میں نے حسن کی وجہ سے دوسری شادی نہیں کی، اور اب تم مجھے مل گئی ہو تو تم ہی میری بیٹی ہو، اس لیے میں روز تمہیں ایک دودھ کا گلاس پلایا کروں گی تاکہ تمہاری صحت اچھی رہے۔ دیکھو تو تم کتنی کمزور ہو، یہ نہ ہو حسن واپس آئے اور کہے کہ میری بیوی کا خیال نہیں رکھا۔ سب ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا، میں بھی بہت خوش تھی، لیکن ایک دن میں نے کچھ بہت عجیب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے قدموں تلے کوئی کالی سی چیز لگی تھی، کوئی ایسی چیز جیسے لک ہو۔ میں حیران ہوئی کہ میرے پیروں پر یہ کیا لگا ہے، جبکہ میری عادت تھی کہ میں نماز پڑھ کر ہی سویا کرتی تھی، تو وضو کرتے ہوئے پاؤں بھی اچھے سے دھوتی تھی، اور وہ کالی چیز کوئی ہلکی پھلکی نہیں بلکہ میرے دونوں پیروں کے تلووں پر لگی ہوئی تھی۔ پہلے تو میں نے اسے اگنور کر دیا اور اس کی طرف سے زیادہ خیال نہ کیا کہ شاید کچھ لگ گیا ہوگا، پر پھر میں نے دیکھا کہ رات جب میں سوتی تو مجھے خیال ہی نہ ہوتا کہ میں کب سوئی اور کب جاگی، اور روز ہی میرے پیروں کے نیچے وہ کالی سی چیز لگی ہوتی تھی، گویا جیسے کسی چیز کی کالک ہو۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ یہ بات میں اپنی ساس کو بتانے کے لیے نیچے آئی تو میرے کانوں نے کچھ عجیب سنا۔ میری ساس کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم فکر نہیں کرو، سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، جیسا ہم نے سوچا تھا ویسا ہی ہوگا۔ یہ لڑکی تو اللہ میاں کی گائے ہے، اسے تو کچھ خبر ہی نہیں۔ میری جان، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، جلدی جلدی واپس آ جاؤ، تمہارے بغیر ایک ایک دن میرے لیے ایک سال کی طرح گزر رہا ہے۔ یہ سن کر تو میں حیران و پریشان ہی رہ گئی تھی۔ آخر میری ساس کس سے بات کر رہی تھی، جبکہ وہ تو کہہ رہی تھی کہ میں نے میرے شوہر کے جانے کے بعد کبھی کسی کے بارے میں سوچا بھی نہیں، تو پھر یہ کس سے محبت جتا رہی تھی جبکہ جوان بیٹے کی ماں تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہمارے گھر میں ان کی طرف سے کوئی مہمان نہیں آیا تھا، اور نہ ہی کسی نے میری دعوت کی تھی، جبکہ شادیوں کے بعد دلہن کی دعوت کرنا ایک عام سی بات ہوتی ہے۔ شادی میں بھی ان کی فیملی سے گنے چنے 2-3 لوگ ہی تھے۔ میری ساس جس سے بھی بات کر رہی تھی اس سے میرا ذکر ایسے کیوں کیا کہ میں ایک بیوقوف لڑکی ہوں۔ اب میرے دماغ میں کچھ ہلچل مچ رہی تھی۔ آخر میں اتنی بیوقوف نہیں تھی، مجھے شک ہو رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری ساس روز میرے لیے دودھ کا گلاس لاتی اور میں دودھ پینے کے بعد گویا مجھے ہوش ہی نہ رہتا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ ایک دن انہوں نے میرے لیے دودھ کا گلاس رکھا اور کہنے لگیں کہ اسے پی لو، پر میں نے کہا ابھی میرا موڈ نہیں ہے،
آپ رکھ دیں، میں تھوڑی دیر بعد پی لوں گی۔ لیکن وہ تو گویا میرے سر پر ناچنے لگی کہ نہیں، ابھی پی لو۔ میں نے کہا کہ میں بھی پی لیتی ہوں۔ 5-10 منٹ تک اتنے میں فون کی آواز آئی اور میری سانس باہر گئی۔ میں نے وہ دودھ اٹھا کر سینک میں بہا دیا اور خالی گلاس رکھ دیا۔ جب میری سانس واپس آئی تو میں اپنے ہونٹوں پر ایسے ہاتھ پھیر رہی تھی جیسے ابھی میں نے دودھ پیا ہو۔ میری سانس نے سکا سانس لیا اور مجھے شب بخیر بول کر چلی گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب میں سو رہی تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے کمرے میں آیا ہے۔ میں نے آنکھیں نہیں کھولی اور سونے کی ایکٹنگ کرتی رہی۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن آج مجھے پتہ کرنا تھا کہ میرے سونے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ میری ساس تھی اور اس کے ساتھ 2 اور لوگ بھی تھے۔ انہوں نے مجھے کسی لاش کی طرح اٹھایا اور مجھے کہیں لے جانے لگے۔ میری آنکھیں بند تھیں پر میں نے محسوس کیا کہ وہ راستہ 2 منٹ کا ہی تھا، شاید میں گھر کے اندر ہی تھی۔ پھر مجھے ان کی آوازیں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی، شاید وہ کوئی خالی کمرہ تھا۔ پھر مجھے ایک شخص کی آواز آئی جو کوئی منتر پڑھ رہا تھا اور مجھے کسی چیز پر لٹا دیا گیا۔ میرے پیروں پر کچھ لگایا جو کہ شاید وہی چیز تھی جو روز صبح میرے پیروں پر لگی رہ جاتی تھی اور وہاں پر منتر پڑھے جا رہے تھے۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، کسی طرح اپنے سانس روکے لیتی رہی۔ یہ عمل 25 منٹ ہوتا رہا اور پھر جیسے مجھے اٹھایا ویسے ہی واپس جا کر لٹا دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بہت ڈر رہی تھی، میرے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے تھے۔ میں نے حسن کا نمبر بھی لانے کی کوشش کی پر ایک خیال بجلی کی طرح میرے دماغ میں آیا کہ کیا پتہ حسن بھی اس سب کا حصہ ہو، ورنہ کوئی اپنی بیوی کو شادی کے تیسرے دن ہی چھوڑ کر جاتا ہے۔ میں نے صبح میری ساس سے کہا کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں تو میری ساس نے کہا ٹھیک ہے، رات سے پہلے آ جانا، مجھے تم سے کام ہے۔ اسے مجھ سے کیا کام تھا یہ تو میں سمجھ گئی تھی۔ اپنے گھر آ گئی اور یہ ساری بات اپنی ماں باپ کو بتا ڈالی۔ وہ بھی حیران اور پریشان رہ گئے۔ میں بہت بری طرح رو رہی تھی۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ میں بھی ان کا پتہ کرواتا ہوں۔ پتہ تو پہلے کروانا چاہیے تھا، لیکن اس وقت تم نے ہمیں نہ کچھ سوچنے دیا اور نہ کچھ پتہ کروانے دیا، بس کہا کہ شادی کرنی ہے۔ پر فکر نہیں کرو، میں پتہ کرواتا ہوں۔ میرے والد صاحب کے بہت سے لوگ جاننے والے تھے، انہوں نے پتہ کروایا اور 1 گھنٹے کے بعد جو بات ہمیں پتہ چلی وہ سن کر ہم حیران اور پریشان رہ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ حسن کے ماں باپ کو مرے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں ایک کار حادثے میں مرے تھے، اسی لیے ایک ہی دن میں ان کی جان گئی تھی۔ جو عورت حسن کے ساتھ رہتی ہے وہ اس کی ماں نہیں بلکہ اس کی بیوی ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تبھی وہ اتنی حسین اور جوان تھی اور اس نے ایک رات بھی مجھے حسن کے پاس نہیں چھوڑا۔ حسن کی لوکیشن پتہ کروائی تو وہ بھی باہر کے ملک میں نہیں بلکہ کراچی میں ہی کہیں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے والد صاحب کو بہت غصہ آ گیا۔ وہ کچھ بندوں کو لے کر حسن کی لوکیشن پر پہنچے اور اسے دھر لیا۔ اس نے 2-4 منٹ مذمت کے بعد ہی بتا دیا کہ اصل بات کیا تھی۔ وہ میری ماں نہیں، میری بیوی ہے۔ یہی سچ ہے۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، ہمارے گھر اولاد نہیں ہوئی۔ میری بیوی نے ایک عامل بابا سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ اگر تم ایک کم سن لڑکی کی قربانی دو جس کی آنکھیں بھی نیلی ہوں تو تمہارے گھر ایک ساتھ 4 بیٹے پیدا ہوں گے۔ میری بیوی بہت ضدی ہے اور وہ گھر بھی میری بیوی کا ہے، نوکری بھی مجھے میری بیوی کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ مجھ سے اپنا ہر بات منوا لیتی ہے۔ یہ سب اسی کا پلان تھا۔ اسی نے عالیہ کو مارکیٹ میں دیکھا تھا اور پھر اس کے بارے میں ساری معلومات جمع کی تھی۔ عمل کے مطابق 20 دن تک اس نے عالیہ پر کوئی منتر وغیرہ پڑھنے ہیں۔ اس کو دودھ کے گلاس میں نیند کی دوا ملا کر دے دیتی تھی اور 20 دن کے بعد وہ عالیہ کی جان لے لے گی۔ میرے والد صاحب نے حسن کو پولیس کے حوالے کروا دیا اور میری اس سے طلاق بھی کروا ڈالی اور پولیس کے ہاتھوں میں حسن کی بیوی رباطہ بیگم کو بھی پکڑوایا۔ ان پر 420 اور دھوکہ دہی کا کیس کروایا اور میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ اگر ان سب چیزوں کو پہچان نہ پاتی تو میری جان چلی جانی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ہوئے اس حادثے سے یہی سیکھا ہے کہ کسی کی بھی محبت پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرتے۔ جو محبت ہم سے ہمارے ماں باپ کرتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے جو فیصلہ کرتے ہیں وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔